آئیے پانچویں چیز جس کی وجہ سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سیریس ہے، چونکہ رحمت کے فرشتوں کا نہیں آنا یہ شیطان کو لانے کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں چیز ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، پیشاب خانے پیخانے میں صفائی نہ ہونا سمجھ میں آ رہا، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے، یہ مراد ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ آئیے سنی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جو ہے یہ روایت ہے، عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑا رہنے دیا جائے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو، نیز کوئی بندہ غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ میں دیکھیے پیشاب اور پیخانے میں گندگی ہو سمجھ میں آ رہا، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے، اس سے ہٹ کر کہیں بھی پیشاب نہیں ہونا چاہیے گھر میں۔ جیسے حدیث میں تھال میں پیشاب نہ ہو، تو آپ تھال میں پیشاب کیوں؟ مریض، گھر میں کوئی مریض ہے، مریض کو پیشاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹھ کے نہیں جاتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھال یا کوئی آج کل اپیریٹس آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے، وہ دیتے ہیں، مریض اس میں پیشاب کرتا ہے، وہ آپ نہیں رکھنا، فوراً اس کا جہاں جگہ ہے اس کو لے جا کے وہاں ختم، پیشاب پھینک کر پانی سے کھنگالو اور لا کے رکھ دو، رکھا نہیں رہنا چاہیے، سمجھ رہے؟ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیے خاموخواہ، چونکہ پیشاب میں بدبو آتی ہے، اور یاد رکھیے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے گھن آتی ہے جن چیزوں سے ابن آدم کو گھن آتی ہے، پیشاب کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیے انبیریبل ہوتی ہے۔ دیکھیے جو پیشاب خانے صاف نہیں کرتے، گندے ہوتے طہارت خانے، کتنا مشکل ہوتی ہے نا، آنکھوں سے پورے آنسو جاتے ہیں، حال برا ہو جاتا اندر جا کے آئے تو، ہے نا، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو پیشاب نہ ہو، تو میں کہوں گا بچوں کے پیشاب میں احتیاط کیجیے، بچوں کے ڈائپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیے، بچے جو تھالیوں پیشاب کرتے ہیں ان کو یوں ہی لڑنا نہ دیجیے، جلد سے جلد ڈسپوز کر دیجیے اگر ڈائپر ہے تو، یا دھو دیجیے اگر کوئی مرتبان ہے تو، یا کوئی اپیریٹس ہے اس کو صاف کر لیجیے، یا تھیلی میں اگر پیشاب کسی کو کنٹینیوس بیماری ہے تو جتنا ہو سکے اتنا اس کو خالی کر لے، کیونکہ تھیلی میں وہ پیک ہوتا ہے اور بدبو گرنے کے چانسز نہیں کے برابر ہوتے، کافی ہیوی بیگز آتی ہے جو میڈیکل بیگز آتی ہے جو اس کے لیے اسپیشل یوز ہوتی ہے، اور وہ مجبوری ہے اس انسان کی، چونکہ اس کا پیشاب رکتا نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے چالو رہتا ہے بہنا، سمجھ رہے بات؟ لیکن بھرنے نہ دیجیے، جلد سے جلد پھینک دیا کیجیے، صاف کیا کیجیے پیشاب، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو طہارت خانوں کو، پیشاب خانوں کو، حماموں کو صاف رکھا کیجیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے طہارت خانے صاف، ہمارے ٹوائلٹس صاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا حال تو پاکیزگی کا یہ ہے کہ برانڈیڈ واچ، برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ چشمے، سب برانڈیڈ، اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ آدمی کہاں رہتا ہے یار، یہ تو پتہ چلا ہم نے صرف باہری نظافت صفائی کو امپورٹنس دیا، جبکہ اصل صفائی وہ ہے کہ جہاں جا کے آپ صاف ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے آپ کے ٹوائلٹس، ہے نا؟ پتہ نہیں لوگ کتنے دن دھوتے نہیں ہیں ان کو، کتنی گندی بات ہے، مطلب وہاں طہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہی سب سے گندا، کچھ جگہ تو حال یہ ہے کہ ٹوائلٹس میں جا کے آؤ اپنی طہارت خراب کر کے آؤ، اور طہارت کرنا نہیں، طہارت بگاڑ کے آتا ہوں بولنا پڑے گا ذرا، کیونکہ اتنے گندے ٹوائلٹس، اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے گا اس معاملے میں، ٹوائلٹس کا صاف صفائی کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے، پیشاب اور پیخانہ کی گندگی سے بچنے اتنی احتیاط کرتے تھے، کیا بتاؤں، سمجھے آپ؟ طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا، طہارت خانے بھانڈے کا پین لگا دیا، پین سمجھتے آپ؟ خالی سا گول آتا ہو اور اتنا خالی 3 انچ ڈیپ رہتا ہو، اب پیشاب کیسا کرنا اس میں؟ جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا چاہیے اس کے اوپر، تو کیوں فکر ہونا چاہیے نا، اپنے طہارت کا مسئلہ ہے، اپنی صفائی کا مسئلہ ہے، تو بھانڈا کیسا ہو، فٹنگ کیسی ہو، اس کی کوالٹی کیا ہو، تاکہ پیشاب گرے تو چھینٹے نہ اڑے۔ اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ تو کتنے بھی پریشر سے اس پہ دھار گرے چھینٹے باہر نہیں آئیں گے اس کے، اسی لیے اس کو پیسہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چھینٹے اڑیں گے تو پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت سارے ڈیسیزز کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے، پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں، معلوم آپ کو؟ کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں، کتنے آپ آرٹیکلز اس سے پڑھ سکتے ہیں، جو صاف نہیں ہوتے، آپ بنداس چلے جاتے ہیں لیکن وہ کنٹینیوس گندگی رہنے سے ڈیسیزز ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کو بھی سوچ سمجھ کے بھانڈا بٹھائیے، کتنا سوچ سمجھ کے گھڑی خریدتے ہو نا، گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے، طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں کہتا ہوں، نوجوانوں شادی ہو رہی ہے نا تو بستر نیا خریدنا، پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے، ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا، اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے، اس لیے کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے، تمہاری طہارت کا مسئلہ ہے،
وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. پتہ چلا کہ روم تو ایسا سجا دیا کہ کسی کو انتہا نہیں, اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھا گر جانا آدمی. نہیں, اس کو چونکہ عادت ہو جاتی ڈیلی جانے سے. ہاں, وہ ہے اصل چیز صاف صفائی. کچھ قوموں کا حال یہ ہے, جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں ہوں گے, چائنیز یا جاپانیز لوگوں کو خاص طور سے آپ دیکھیے, اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے تو پہلے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گا آپ کے, اور پھر آ کے فائنل ڈیل کریں گا آپ سے. چونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں کریں گا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے معاملے میں کیسے ہے, اور اس کا پیمانہ صفائی کا آپ کا طہارت خانہ ہوتا ہے, اور بہت صاف صفائی کی عادی ہے. جاپانیز ٹوائلٹس تو آپ کو یہ کاسٹ میں ملیں گے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 30 لاکھ کے بھانڈے آتے ہیں ان کے صرف. آپ بولیں گے ایسا کیا کرتا اس پہ, تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیا کیا کرتا اس پہ, کہ میں نہیں بتا سکتا. اتنے کاسٹلی, گرم ٹھنڈا, ایسے بھی کہ جو آپ کے بیٹھنے سے پہلے آپ کی باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے تاکہ بیٹھتے ٹھنڈا نہ لگے, ایسے بھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. پانی کا سسٹم, الیکٹرانک پورا دھلانے کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے, سب چیز, مطلب کچھ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں. اتنے سوفسٹیکیٹڈ یوز کرتے, بہت صاف بہت صاف بہت صاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز اسی میں کرتے ہیں. ان کو خے بھی کرنا تو بھانڈے منہ ڈال کے کرتے ہو, واقعی میں اتنا صاف رکھتے ہیں اس کو. ان کو خیا ہے تو ہمارے پاس واش بیسن کی طرف بھگتا آدمی, وہ لوگ بھانڈے کی طرف بھگتے, اس کو پکڑ کے کریں گے خے اس کے اندر, کیونکہ اتنا صاف رکھتے ہیں اس کو. بچے کے لیے چھوٹی ہائٹ کا, بڑے کے لیے بڑی ہائٹ کا. صفائی صفائی صفائی. پیشاب جس گھر میں ہوتا ہے, مرتبان میں, پینس میں, یوں ہی پھیلاوا گراوا, ٹوائلٹ گندا ہونا سمجھ میں آ رہا, وہاں تو صاف ہوں, منع ہے, پھر تو فرشتے نہیں آتے چونکہ اس کی بدبو گھن کے وجہ سے, واللہ عالم جو بھی وجوہات ہیں. تو پیشاب ہو نہیں آتے. اور کوئی بھی ہرگز غسل خانے میں پیشاب نہ کرے, غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اب اس پہ علماء کے مختلف فتاوے ہیں کہ وہ غسل خانے اس زمانے میں ٹائلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے, مٹی ہوتی تھی, اور مٹی پہ وہ غسل کرتے تھے, پانی نیچے جذب ہو جاتا تھا اس ٹائم, اس وجہ سے منع کیا گیا. آج چونکہ سوفسٹیکیٹ ہوتے ہیں, سسٹم ہوتا ہے, مہوری ہوتی ہے, فلشز ہے, پانی بہت زیادہ عام طور سے مل جاتا ہے. فتاوے ایک الگ بات ہے, لیکن عام بات یہ کہ احتیاط کرو تو بھیا اچھا, چونکہ حدیث میں مت کرو تو مت کرو, سمپل. اٹیچ ٹوائلٹ ایک الگ چیز ہے, غسل خانہ اور ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, یاد رکھیں, کیونکہ وہاں ٹوائلٹ کا ایک اسپیسیفک جگہ ہے, غسل خانے کی اسپیسیفک جگہ ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کچھ لوگ بولتے ہیں غسل خانہ اٹیچ نہیں ہونا, لیکن ایسا مسئلہ نہیں, اٹیچ ہونے میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ آج کل ہر چیز دونوں سپریٹ ہوتی ہے, اس کا پورا لمٹ ہوتا ہے, اس کو الگ بناتے ہیں, اس کو الگ بناتے ہیں, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن احتیاط کریں, آپ کے پیشاب کہیں بھی گھر میں نہ ہو, بچوں کا ہو, یہ ہو, وہ ہو, بڑوں کا ہو, بیمار کا ہو, مریض کا ہو, احتیاط کریں, فوراً صاف کریں اور اپنے گھر کو پاک رکھیں تاکہ فرشتے آتے رہے. چھٹی